بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب البیوع تک پہنچے تھے۔ باب تھا باب اذا خیر احدہما صاحبہ بعد البیع فقد وجب البیع۔ جب ایک فریق اپنے ساتھی کو بیع کے بعد اختیار دے تو بیع واجب ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتاب البیوع چل رہا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حصہ کتاب میں خرید و فروخت سے متعلق احادیث لائے ہیں۔ تو ایک جو موضوع ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ جب ایک بائع اور مشتری یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا کوئی سودا کر رہے ہوں تو جب ایک شخص آفر کرتا ہے یا کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور سامنے والا اس کو اگر قبول کرتا ہے تو اس کو اس کو قبول کہتے ہیں۔ اسے رد کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ جب یہ ایجاب کرتا ہے تو چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے۔ اس اختیار کو خیار قبول کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی کے روشنی میں جب اس نے ایجاب کیا تو جب تک کوئی حالت تبدیل نہیں ہوتی، یہ ایک ہی حالت میں ہیں، تو سامنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کے قول کو قبول کرے چاہے تو رد کر دے، اور جب تک وہ خاموش ہے اس پہلے والے کو بھی اختیار ہے کہ اپنے ایجاب کو واپس لے لے۔ لیکن اگر یہ ایجاب کرتا ہے اور یہ شخص اسی مجلس اور محفل میں قبول کہہ دیتا ہے تو فوراً یہ بیع لازم ہو جائے گی۔ ان دونوں کا حق ایک دوسرے کے مال سے وابستہ ہو جائے گا، اور اب یہ ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر اس سودے کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، چاہے یہ بدنی طور پہ یہاں رہیں یا چلے جائیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ ایجاب کرتا ہے اور یہ قبول کر بھی لے، جب تک یہ دونوں اس مجلس اور محفل میں ہے ختم کرنے کا اختیار حاصل رہتا ہے۔ ہاں اگر دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے ہیں ایجاب اور قبول کرنے کے ساتھ رضامندی کے ساتھ، اب ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی پر دلائل کئی دیے گئے تھے۔ اب یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں ان میں بھی تقریباً اسی قسم کی باتیں ہیں، تو یہ تھوڑا سا خلاصہ میں نے عرض کیا تاکہ یہ ذہن میں ہمارے بھائی بہنوں کے آ جائے۔ تو میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ فقہ حنفی کے روشنی میں زبان کا بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک آفر کرتے ہیں میرا فلیٹ خرید لو 40 لاکھ میں دے رہا ہوں، سامنے والے نے کہا کہ لیا ڈن، تو بس یہ سودا پختہ ہو گیا، چاہے آپ نے کوئی ایڈوانس دیا ہو یا نہ دی ہو، ان پہ ڈاؤن پیمنٹ ہو یا نہ ہو، اور چاہے آپ اس میں جس کو ہم بیانہ کہتے ہیں یا ڈاکومنٹیشن ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، یہ سودا پکا ہو جائے گا، اور اب ایک دوسرے کی باہم رضامندی سے کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے فلیٹ بیچا 40 لاکھ کا اور ابھی اس نے بیانہ نہیں دیا، کہ کہہ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو سودا ڈن، میں کل آپ کو بیانہ دیتا ہوں، اور ہمیں 42 لاکھ کی آفر ہو گئی تو ہم کہتے ہیں فوراً اس کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے تو بیانہ نہیں دیا تھا اس لیے میں نے دوسرے کو دے دیا۔ آپ نے کون سا سودا پکا کیا تھا؟ یہ پکا کچا کرنا جو ہے نا، یہ ہمارے عرف کے اعتبار سے ہے۔ مذہب اسلام میں مومن کی بات کا، اس کے قول کا بڑا اعتبار ہوتا ہے، لہذا کسی نے اگر ایسا کیا کہ ایجاب و قبول کرنے کے بعد دونوں کی باہم رضامندی کے بعد لیکن سامنے والے کے ایڈوانس نہ دینے کی بنا پر، بیانہ نہ دینے کی بنا پر یک طرفہ سودا کینسل کر کے کسی اور کو بیچا، تو یاد رکھیں میدان محشر میں یہ اس کا حق مارنے والا کہلائے گا اور اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو اگر ایسے کوئی ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں، اگر چاہیں تو اپنے آپ کو میدان محشر کی گرفت سے بچائیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل صحیح مستند مفتیان کرام سے حاصل کر لیں، وہاں پچھتانے سے بہتر ہے کہ یہاں کوئی لا عمل اختیار کر لیں۔ حدیث نمبر ہے 2112۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی بیع کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے، یعنی بیع کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں ہے لیکن میں وضاحت میں بیچ میں کہہ دیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ متفرق نہ ہوں اور اکٹھے ہوں، یا ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے کہ چلو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کرو یا نہ کرو، بس وہ اس پر بیع کر لیں تو بیع واجب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے سے بیع کرنے کے بعد متفرق ہو جائیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی بیع کو ترک نہ کرے تو بیع لازم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں بظاہر یہ حدیثوں کے اندر الفاظ موجود ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ یہاں یا تو تفرق بالابدان مراد ہے جیسے کہ ظاہر طور پہ نظر آ رہا ہے، یا تفرق بالاقوال نظر آتا ہے،
یعنی قولاً اگر ایک دوسرے سے جدا ہوں، وہ ایجاب کرے وہ رد کر دے تو بے نہیں ہوگی، لیکن اگر موافقت ہو جائے تو بے ہو جائے گی اور ختم نہیں کر سکتے۔ اور یا پھر یہ جیسے تفرق بالابدان، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بدن جب تک دونوں کے جدا نہ ہوں، دونوں چاہے ایجاب و قبول کر کے اس مجلس میں بیٹھے انہیں ختم کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ بظاہر حدیث ایسی ثابت ہے، لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اس کا اصل یہی ہے جو ہم نے فقہ حنفی میں ہے، اور اس پر تائید کے طور پر ابھی اور حدیثیں آئیں گی تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ واقعی بات ایسی ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدنوں کا ذکر کرنا مراد ہے، لیکن یعنی ظاہراً سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً تفرق بالاقوال مراد ہیں کہ اگر ایک ایجاب کرے دوسرا رد کر دے تو بے نہیں ہوگی، اگر دونوں کو موافق ہو جائیں تو بے ہو جائے گی، چاہے وہ دوسرے سے پھر جدا رہیں یا ادھر موجود رہیں، اب ان میں سے کسی کو بھی بے کو ختم کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ یہ آگے اور اس کی وضاحت ہم حدیثوں کے ذریعے ہی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آگے باب قائم کیا ہے کہ بابن اذا کان البائع بالخیار هل يجوز البیع، جب بائع نے خیار شرط رکھا تو کیا بیع جائز ہے؟ یہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرامز میں سمجھایا تھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے خیار شرط، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بیچنے والا کوئی کسی کی آفر سنتا ہے تو بڑی اٹریکٹیو محسوس ہوتی ہے، جیسے میرا ایک 30 لاکھ کا فلیٹ ہے فرض کر لیں، سامنے والا کہتا ہے مفتی صاحب 45 لاکھ کا بیچ دیں میں خرید لیتا ہوں، اب 15 لاکھ وہ میری توقع سے زیادہ دے رہا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ سودا یہ ہاتھ سے نہ نکلے، لیکن پھر میرے ذہن میں معاً یہ خیال بھی آتا ہے یہ 30 لاکھ کے فلیٹ کے یہ 45 لاکھ کیوں دے رہا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہوگا، ایسا تو کوئی بھی 15 لاکھ زیادہ نہیں دیتا، یہ بھی کوئی بیوقوف تو نہیں ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے اس میں دھوکہ ہو رہا ہے یا میں نقصان کا شکار ہو رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ فوری طور پر بیع کو نافذ نہ کرے، بلکہ 3 دن کا اختیار لے لے، یعنی یوں کہہ دے کہ بھئی مجھے 3 دن کا اختیار دے دیں، سودا میں کر لیتا ہوں، چلو ٹھیک ہے تمہیں دے دوں گا، لیکن 3 دن کا مجھے اختیار ہے، میں چاہوں تو ان 3 دنوں کے اندر اس بیع کو ختم کر سکتا ہوں۔ یہ چونکہ آپ ایک شرط لگا رہے ہیں کہ میں اس شرط پہ تمہیں بیچ رہا ہوں کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہوگا، 3 دن میں چاہوں تو سودا کینسل کر دوں، اس لیے اس کو کہتے ہیں خیار شرط۔ اگر سامنے والا راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ 3 دن تک سوچ سکتے ہیں، اس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ اس طریقے سے لے رہا ہے کہ مجھے نقصان تو نہیں ہو رہا۔ مختلف پراپرٹی ڈیلر سے آپ نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی اس کو ضرورت ہوگی کوئی اچھا سودا، ٹھیک ہے یس، ورنہ آپ رد کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ اختیار مشتری بھی لے سکتا ہے، ایک شخص آفر کرتا ہے یار میرا فلیٹ ہے یہ 40 لاکھ کا لے لو، اور آپ کا گمان یہ تھا کہ یہ کم از کم 55 لاکھ 60 لاکھ تک کا ہے، اب اتنا اچھا سودا یہ نکلے نہیں، لیکن معاً آپ کے ذہن میں پھر یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں کیوں یہ اتنا سستا بیچ رہا ہے، چوری کا ہے، دھوکے کا ہے، ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے جھوٹ اور فراڈ کر رہا ہو، تو اب جانے بھی دینے کو دل نہیں چاہتا اور روک لینا بھی خطرناک ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ مشتری بھی اپنے لیے خیار لے سکتا ہے، یہ کہہ دے کہ میں ہم مجھے بیچ دیں، میں 3 دن تک سوچوں گا، اگر پسند آتا ہے تو رکھ لوں گا ورنہ رد کر دوں گا، یہ خیار شرط۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں خیار شرط لے لیں، یہ بھی 3 دن تک سوچنے کا اختیار لے، یہ بھی لے۔ اس کے بارے میں باب قائم کیا ہے کہ جب بائع نے خیار شرط رکھا تو کیا بیع جائز ہے؟ حدیث نمبر ہے 2113۔ حضرت عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 بیع کرنے والے، یعنی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر 2 بیع کرنے والے ان کے درمیان اس وقت تک بیع لازم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ متفرق ہو جائیں سوائے بیع الخیار کے۔ تو متفرق ہو جائیں اس کی وضاحت بہت ہو چکی ہے کہ ہمارے نزدیک یہاں پر قول کا مختلف ہونا ہے، کہ جس کا مطلب یہ حدیث کا کہ ایک نے ایجاب کیا تو سرکار فرماتے ہیں یہ بیع ہو سکتی ہے جب تک کہ قول متفرق نہ ہو جائیں، یعنی اب دوسرا اگر کہے کہ میں نہیں لیتا تو یہ سودا کرنا چاہ رہا ہے، یہ سودا نہیں کرنا چاہ رہا ہے، یہ جدا جدا ہو گیا اقوال، بیع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دونوں موافق ہو گئے، یہ کہتا ہے لے لو، وہ کہتا ہے یس ڈن، تو دونوں کے اس بیع کے اوپر قول متفق ہو گئے، یہ بیع نافذ ہو جائے گی۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ ایجاب و قبول ہو جائے، بیع خیار اگر ہوگی تو پھر یہ ملک حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ وہی ہے خیار شرط، کہ اگر خیار شرط لے لیتے ہیں سودا وقتی طور پہ ہو جاتا ہے۔ جس نے خیار شرط نہیں لیا
وہ بونڈ ہو گیا، پکا ہو گیا، وہ نہیں پیچھے ہٹ سکتا، اور جس نے لیا ہے خیار شرط اپنے حق میں وہ 3 دن تک سوچ کر یس یا نو کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 2114 نمبر، اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریدار اور بائع یعنی بیچنے والا جب تک جدا جدا نہ ہوں ان کو بیع ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ پیچھے کا راوی حمام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں یختار کا لفظ 3 مرتبہ لکھا ہوا دیکھا، پس اگر وہ دونوں سچ بولیں اور عیب بیان کر دیں، اب یعنی پھر یہ حدیث شروع ہو گیا، آگے بیچ میں وہ جملہ ان کا آ گیا تھا، تو سرکاری ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اگر وہ دونوں سچ بولیں اور عیب بیان کر دیں تو ان کی بیع میں برکت دی جائے گی، اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بیع میں یعنی خرید و فروخت میں فائدہ ہو، لیکن ان کی بیع کی برکت مٹا دی جائے گی۔ تو یہ بھی آپ کو ہم نے سمجھا دیا تھا کہ اگر شے میں عیب موجود ہو، اور عیب کی شرعی تعریف یہی ہے کہ جس کو تجار بیچنے والے عیب شمار کریں، وہ کہیں کہ ہاں ہمارے ہاں یہ عیب ہے، اور اس کی وجہ سے شے کی قیمت میں کمی آ جائے، اس کو عیب کہتے ہیں۔ ایسی عیب دار چیز جبکہ ہم مطلع ہیں کہ اس میں خرابی ہے، بغیر بتائے اس کو سیل کرنا یہ اصل میں دھوکہ دہی ہے، ہم گناہ گار ہوں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر ایک آپ گاڑی سیل کرتے ہیں، آپ کا انجن بھی کھلا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا ڈینٹ پینٹ کروا کے آپ نے اس کو بڑا اچھا بنایا ہوا ہے، آپ سامنے کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ خرابیاں ہیں، لیکن اگر بیچنے والا ہی کہہ دے کہ بھئی میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں، آپ اچھی طرح اس کو دکھا لیں، اچھی طرح کسی مکینک سے پرکھ لیں، اس کے بعد آپ اس کو لے لیں، پھر میں کسی نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، اگر اس طرح کوئی براءت کا اظہار کر دیتا ہے، پھر سامنے والا خریدنے کے بعد کسی عیب پر مطلع ہو تو اس کی وجہ سے وہ واپس نہیں کر سکتا، نہ یہ شخص گناہ گار ہوگا، کیونکہ اگر اس نے بتایا نہیں تو چھپایا بھی کچھ نہیں، اس کو اختیار دے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پکڑ اس وقت ہوگی کہ جب آپ سامنے والے کو بہت ہی تعریفیں کر کے گندی چیز اچھی کر کے بیچ دیتے ہیں، اور اس کو اتنا یقین دلا دیتے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ بیچارہ اس کو چیک کرنے یا کروانے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ بھئی ٹھیک ہے اسی قول پہ اعتماد کر لو، اتنے اچھے انداز سے بیچ رہا ہے، اور یا پھر مبالغہ آرائی نہیں بھی کی لیکن اس میں عیب موجود ہے، چپ چاپ اس کو دے دیا، وہ دیکھ بھی رہا ہے سب کچھ ہے، اور آپ نے برات کا اظہار نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اگر بعد میں عیب نکل آتا ہے اور وہ مشتری یعنی خریدنے والا ثابت کر دیتا ہے کہ یہ عیب خریدنے کے بعد نہیں پیدا ہوا بلکہ اس سے پہلے پیدا ہوا ہے، تو پھر اس چیز کو واپس لینا واجب ہے، اس کے پیسے دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی چیز کا عیب ظاہر کر کے دیں، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ جس طرح ہم یہ نہیں چاہتے کہ مجھے کوئی عیب دار چیز بیچے، یا ہماری والدہ خرید کر لے آئیں، بہن خرید کر لے آئیں، اور بعد میں اس میں عیب ظاہر ہو تو ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں دکاندار کو، اگر موقع ملے تو لڑتے بھی ہیں جا کر کہ تم نے دھوکہ کیوں دیا، مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسے پسند کریں؟ لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو اس قسم کے کوئی ہوں گے بھی، وہ کہیں گے بھئی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، اگر اس طرح ہم بتا کے بیچیں گے تو ہو گیا سودا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے اقوال پہ کوئی اعتماد نہیں، ان کے وعدوں پر کوئی اعتماد نہیں، اس پر کوئی یقین نہیں، اپنے بنائے ہوئے چیزوں پر یقین ہے کہ بھئی حرام نہیں کمائیں گے گزارا نہیں ہوگا، عیب بتا کے بیچیں گے تو کون چیز خریدے گا؟ ارے بھائی کر کے تو دیکھیں، آپ رزق حلال کما کر دیکھیں، اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے کہ نہیں، دیکھ لیں۔ اسی طرح عیب والی چیز کو کہہ کر بیچیں، اس میں عیب ہے، اس کی قیمت اتنی کم ہو جائے گی، آپ لے لیں۔ دیکھیے آپ اس میں بہت لوگ آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور آپ کا اعتماد قائم ہوگا، لیکن یقین کامل کہاں سے لایا جائے؟ جیسا شیطان ہمیں فیڈ کرتا ہے ہم ویسے اس کے کہے پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو منع فرمایا کہ بیع میں جھوٹ نہ بولا جائے۔ تو ہم بعض اوقات مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ گلاس جیسے بیچنا ہے تو ہم کہیں گے کہ جی خریدا 10 روپے کا ہے، یہ 20 روپے کا تو مجھے گھر پہ پڑا اور آپ کو میں 22 کا دے رہا ہوں۔ بعض کہتے ہیں ایک بھی پیسہ پروفٹ نہیں لے رہا ہوں، جتنے کا پڑا ہے نا اتنے کا دے رہا ہوں۔ ارے بھائی تم اتنے شریف آدمی کہاں سے نکل آئے؟ اگر ساری دکانوں کی چیزیں آپ اسی طریقے سے بیچیں گے تو پھر چل گئی آپ کی دکان۔ یعنی خواہ مخواہ جھوٹ بولنا، اور ایسا جھوٹ بولنا کہ سامنے والا یقین ہی نہ کر سکے اس کے اوپر، لیکن ہم جھوٹ بول کر سودا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو بیع میں فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔
یعنی وہ پیسہ آئے گا بھی تو ایسے ہی نکل جائے گا، کسی نہ کسی آفت میں، مصیبت میں، بیماریوں میں، چوری چکاری ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا ہمت کر کے اس کو فیس کرنا چاہیے، اللہ برکت دیتا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل ان يتفرقا ولم ينكر البائع للمشتري او اشترى عبدا فاعتقه، یعنی جب کسی شخص نے کوئی چیز خریدی، پھر بائع سے جدا ہونے سے پہلے اسی وقت وہ چیز کسی کو تحفتاً دے دی، اور بائع نے خریدار کے اس فعل پر اعتراض نہ کیا، یا کسی شخص نے غلام خریدا پھر اس کو فوراً آزاد کر دیا۔ یعنی دیکھیں، پہلی بات اس میں حدیث سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب تک کوئی چیز میری ملک میں نہیں ہو، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کو کسی کو تحفتاً نہیں دے سکتا ہوں۔ کسی کی اسکوٹر کھڑی اور میں کسی کو کہوں یار میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، یہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں تو بالکل چھوٹی سی بات ہے، سطحی، اس میں کوئی ٹیکنیکل چیز ایسی نہیں ہے کہ عام طور پہ سمجھ میں نہ آئے۔ اب میں نے ایک موٹر سائیکل خریدی ہے، سامنے والے سے کہا یہ بیچ رہے ہو، اس نے کہا 40,000 کی، میں نے کہا ڈن۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو ایک دوسرے کے مال پر حق وابستہ ہو جاتا ہے اور وہ سودا ہو جاتا ہے، لیکن ابھی میں نے پیمنٹ نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، پیمنٹ نہیں دی ہے۔ اتنے میں میرا ایک دوست آیا، میں نے کہا میں نے یہ موٹر سائیکل تمہیں تحفتاً دی، تم لے جاؤ، پیمنٹ میں اس کو دے دوں گا بعد میں۔ تو کیا یہ تحفہ دینا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو علماء کہتے ہیں یہ صحیح ہوگا، کیونکہ جب میں نے ایجاب و قبول کر لیا تو وہ شے گویا کہ میری ملکیت میں آ گئی۔ یہ الگ بات ہے ابھی میں نے پیمنٹ نہیں دی، جب ملکیت میں آ گئی تو اس کو تحفہ دینا شرعاً جائز ہے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ایجاب و قبول مکمل ہو جائے تب چیز میری ملکیت میں آئے گی۔ اگر ایجاب و قبول ہی مکمل نہ ہو تو وہ چیز میری ملکیت میں کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیں خرید و فروخت کی تکمیل ہوتی ہے تو شے میری ملکیت میں آتی ہے۔ اب یہ جو اگلی حدیث آ رہی ہے یہ احناف کی بڑی تائید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اونٹ خریدا، ابھی آپ دونوں جدا نہیں ہوئے۔ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو دیکھ لیں تو جب تک جدا نہ ہو سودا ہی پکا نہیں ہوتا، جب پکا نہیں ہوا تو چیز ایک دوسرے کی ملکیت میں بھی نہیں آئے گی۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول سے سودا پکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث میں یہی ہے کہ سرکار نے حضرت عمر سے فرمایا اونٹ مجھے بیچ دو، انہوں نے کہا میں نے آپ کو بیچا، یہ ابھی پیسے بھی نہیں دیے، ایجاب و قبول ہوا، پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹ میں تمہیں تحفتاً دیتا ہوں، انہی کو تحفتاً دے دیا۔ تحفتاً کیسے دے دیا جبکہ آپ کی ملک میں نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احناف کا موقف بڑا مضبوط ہے کہ جب ہم کسی مجلس محفل میں ایجاب و قبول کر لیں تو بس چاہے جدا ہوں یا نہ ہوں سودا پختہ ہو جاتا ہے، چیز ایک دوسرے کے جو مال ہوتے ہیں جیسے خریدنے والے کا چیز پر اور بیچنے والے کا اس کے مال پر حق لازم ہو جاتا ہے، اور یہ چاہیں تو اس میں تصرف، یعنی جو مشتری ہے اپنے اس شے میں، خریدنے والا اس شے میں تصرف کر سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ بحث ذہن میں رکھیے گا، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حدیث سے سٹارٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔